الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وأن تصلي عليه. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی. زمین خدا کی. یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں. منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو ترا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو تقریر ہونی چاہیے تھی وہ ہو چکی. اب صرف میرے ذہن میں ایک سوال ہے. پہلے وہ میں سوال سامنے رکھوں, اس کے جواب
میں ہم دونوں مل کے غور کریں۔ عام طور سے میں تمام جلسوں کا عنوان اس طرح سے دیکھتا ہوں، کہیں میلاد النبی کا جلسہ، کہیں سیرت النبی کا جلسہ، یہ الفاظ، یہ عنوان عام طور سے۔ یہاں پر جو عنوان رکھا سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی کا بھی لفظ رکھا جا سکتا، سیرت رسول کا بھی لفظ رکھا جا سکتا، مگر سیرت مصطفیٰ، اب بہت سارے مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ کون ہے جو چنا گیا اور کس نے چنا اور کس کے لیے چنا اور کب سے چنا، کب تک کے لیے چنا۔ تو یہ مسئلہ تھا، ورنہ پھر آپ ان عنوان رکھنے والوں سے پوچھنا پڑے گا نا۔ مگر پہلے مصطفیٰ کو سمجھنے سے پہلے سیرت سمجھے، سیرت کیا چیز ہے۔ بعض لوگ جو سیرت النبی کا بھی عنوان قائم کرتے ہیں وہ بے سمجھے کرتے ہیں۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی چلے یہ ہے اس کی سیرت۔ سبحان اللہ۔ جس پر کوئی چلے یہ ہے اس کی سیرت، اور وہ سیرت اس کی پہچان بن جاتی ہے، اس کو دیکھا سمجھ لیا یہ کون ہے۔ تو چلنے والے بہت قسم کے ہیں، جیسا چلنے والا ویسی اس کی سیرت۔ اب اگر ہم یہ کہیں سیرت انسان، پھر کہیں سیرت حیوان، پھر کہیں سیرت مومن، پھر کہیں سیرت ولی، پھر کہیں سیرت صدیق، پھر کہیں سیرت فاروق، سیرت شہید، تو دوسرا لفظ بتا دے گا کہ اب اس میں وہی مضامین آنے چاہیے جو صدیق کی صداقت ظاہر کرے، جو فاروق کی عدالت کو روشن کرے، جو شہید کی شہادت کو بتائے۔ نام لیا جائے سیرت النبی اور بات کی جائے انسان کی، نام لیا جائے سیرت النبی اور بات کی جائے انسان کی، کیا مطلب؟ آپ نبی کی زندگی کے جو احوال تلاش کرنے چلے اور چلتے چلتے آپ کو یہی نظر آیا کہ نبی کھاتے تھے، نبی پیتے تھے، نبی سوتے تھے، نبی جاگتے تھے، نبی بازاروں میں ٹہلتے تھے، نبی ازدواجی تعلقات رکھتے تھے، یہی آپ کو نظر آیا، تو یہ نبی کی سیرت ہے یا انسان کی؟ یہ وہ چیزیں ہیں، دوسرے انسان بھی تو یہ کرتے ہیں نا، دوسرے انسان یہ کرتے ہیں، مگر آپ نے اس کو نبی کی سیرت کہہ کے پیش کیا، نبی کی سیرت کہہ کر کے پیش کیا، اور نبی کا تعارف آپ ان چیزوں سے کرا رہے، نبی کی پہچان ان چیزوں سے جو اصل میں ہے انسان کی سیرت۔ یہ بات صحیح ہے دوستو، جو نبی ہے وہ انسان ہے، جو نبی ہے وہ مومن ہے، جو نبی ہے وہ ولی ہے، جو نبی ہے وہ شہید ہے، جو نبی ہے وہ صدیق ہے، جو نبی ہے اس کے یہ اوصاف تو ہے ہی ہے، مگر اگر نیچے والے اوصاف سے آپ نے تعارف کرایا تو یہ دل کے کھوٹ کا پتہ چلتا ہے، یہ دل کے کھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ جب دیکھیں کسی کی ڈگریاں دیکھیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس پر کون کون سی ڈگریاں، سبحان اللہ، کون کون سی ڈگریاں ہیں، کوئی گریجویٹ ہے،
कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, अब पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, वो नीचे की मंजिलें तय करके गया कि नहीं? उसके पास प्राइमरी की भी सनद होगी, उसके पास हमारे यहाँ के हिसाब से मिडिल की भी सनद होगी, उसके पास मैट्रिक की भी सनद होगी, पोस्ट ग्रेजुएट, और फिर वो डॉक्टर हो गया तो उसके पास बीए की भी सनद होगी। मगर जब वो आएगा तो उसका आप तारुफ क्या कराएंगे? ये मिडलची है, ये प्राइमरी पास है, ये मिडिल पास है, ये मैट्रिक है, तो वो भी सोचेगा बात तो सच कह रहा, नीयत खराब है, बात तो सच कह रहा है मगर नीयत खराब है। जब मेरे पास ऊंची ऊंची पोस्ट रखी हुई है तो ये नीचे से क्यों तारुफ करा रहा? जब मेरे पास ऊंची ऊंची पोस्ट रखी हुई है तो नीचे पर, तो या तो इस सीरत को तुम सीरतुल नबी कहना छोड़ो या ऐसी बात करो जो नबी की शान के लायक हो। वक्त में गुंजाइश इतनी नहीं है कि मैं बात को फैला करके आपके सामने रखूं। मैं तेजी के साथ अपने सवाल की तरफ पलटना चाहता हूं। ये तो नबी की सीरत रही जिसमें नबूवत के जलवे झलके, नबूवत की शान नुमाया हो, मगर ये तो नबी की सीरत की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मुस्तफ़ा की सीरत की बात कर रहे हैं। ये किसी चुने हुए का जिक्र हो रहा, किसी चुने हुए का जिक्र हो रहा है। अब उसको चुना किसने? अपने ख्याल से कुछ नहीं कहना चाहिए, जो कुछ कहो दलील की रोशनी में कहो, अहादीस के आईने में कहो तो बात सही होती है। हाँ, एक है जिसे चुना गया, अच्छा उसमें भी चुनने वाले ने किसमें से चुना? जो पहले ही से चुने हुए थे, चुने हुए लोगों में चुनना। तिलकर रसूल, ये रसूलों की मुक़द्दस जमात। मालूम ये है कि इसमें आलिमों का जिक्र नहीं, कारियों का जिक्र नहीं, इंसानों का, रसूलों का जिक्र। और इन रसूलों की शान क्या है? इनमें बास को बास पर हमने फजीलत दी, बास को बास पर हमने फजीलत दी। तो अब किस पर? ये बात रसूलों के बीच की ना, कि रसूल पे फजीलत। और इसमें एक ऐसा भी है जिसको अल्लाह ने शरफ़े हम कलामी से मुशर्रफ किया, और उसमें एक ऐसा है जिसको खुदा ने दर्जो बुलंद किया, दर्जो बुलंद किया। किस पर? किस पर दर्जो बुलंद किया? इंसानों पर, आदमियों पर नहीं, तिलकर रसूल, ये जिनका जिक्र हो रहा है इन पे दर्जो बुलंद किया। जो पहले ही सारी कायनात से दर्जो बुलंद थे उन पर दर्जो बुलंद, उन पर दर्जो बुलंद किया, दर्जो बुलंद किया। मगर ये नहीं बताया कि वो कौन है जिसको दर्जो बुलंद किया। हजरत कलीम की एक सिफत खास की तरफ इशारा किया, जहन तो उधर मोड़ दिया कि कलाम करने वाला कौन, मगर बुलंद होने वाला, बुलंद होने वाला ये कौन है जिसको खुदा ने दर्जो बुलंद किया, दर्जो बुलंद किया। नाम को मुबहम क्यों रखा गया? मगर आप देखें जनाब, इतना इबहाम होने के बावजूद जहन एक ही जात की तरफ जा रही, इतना इबहाम होने के बावजूद जब ये कहा कि बास को दर्जो बुलंद किया तो एक जात के सिवा दूसरी तरफ जहन जा ही नहीं रहा। दोस्तों, ये भी बड़ी बुलंदी की बात है कि नाम ना लो जहन उधर ही चला जाए, सिफत ना बयान करो जहन उधर ही चला जाए, उधर ही चला जाए। ये भी बहुत बड़ी बुलंदी की बात है कि तस्रीह की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, सिफत खासा को बयान करने की जरूरत नहीं। बुलंदी का जिक्र आएगा तो जहन उधर ही जाएगा, रिफात का जिक्र आएगा तो जहन उधर ही जाएगा।
آپ ذرا سوچئے وہ رسولوں پہ درجوں بلند. اچھا اس میں ایک بات اور بتا دوں ضمنی طور پر، یہ اس طرح کے الفاظ بہت استعمال کیے جاتے ہیں ملے جلے. مثال کے فضیلت ہے، عظمت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، یہ سب الفاظ ایک ملے جلے ہیں، مگر تھوڑا سا فرق میں بتا دوں. فضیلت جو ہے وہ علم و عمل سے حاصل ہوتی ہے، عظمت جو ہے وہ نسبت سے حاصل ہوتی ہے، کرامت جو ہے وہ حکم الہی سے حاصل ہوتی ہے، شرافت جو ہے وہ نسب سے حاصل ہوتی ہے. تو جہاں فضیلت کی بات آئی تو رسولوں کا ذکر ہوا، جب جہاں فضیلت کی بات ہوئی تو رسولوں کا ذکر ہوا. پتہ یہ چلے کہ ایک دوسرے کا علم ایک دوسرے پر کم و بیش ہو سکتا ہے، وہاں فضیلت کی بات آئی اس لیے کہ عظمت تو سبھی کو حاصل ہے، عظمت تو سبھی کو حاصل ہے. تو فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. مگر نبی کے لیے نہ تو فضیلت کا لفظ لیا کہ یہ بعض فضیلت والا ہے یا شرافت والا ہے یا کرامت والا ہے یا عظمت والا ہے. اگر کسی ایک کا ذکر ہوتا تو دوسرے کی طرف ذہن مشکوک ہوتا کہ پتہ نہیں عظمت تو حاصل ہے فضیلت بھی ہے کہ نہیں، کرامت تو حاصل ہے شرافت ہے کہ نہیں، شرافت حاصل ہے کرامت ہے تو نہیں. اس لیے رفعت کا لفظ استعمال کیا. رفعت سب کو جامع، رفعت سب کو جامع ہے. جو بلند ہوگا وہ شریف بھی ہوگا، فضیلت والا بھی ہوگا، کرامت والا بھی ہوگا، عظمت والا بھی ہوگا. اب آپ یہاں پر سمجھتے جائیں تو اب ان رسولوں میں چنا، مگر چننے والے نے چننے کا کام بہت پہلے ہی سے شروع فرما دیا. چننے کا پہلے انتخابی نظر پہلے ہی سے ڈال دیا. ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے قبیلے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا. واصطفى قریشا من کنانہ، اور قبیلے کنانہ میں سے قریش کے خاندان کو چن لیا. واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش خاندان سے ہاشمی گھرانے کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے ہاشمی گھرانے میں سے چن لیا. خالق کائنات نے چنا. کس نے چنا؟ علیم و خبیر نے چنا، سمیع و بصیر نے چنا، جس کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا تمہارا چننا نہیں ہے. ایک مرتبہ چن لو تو 5 سال تک پچھتاؤ، غلط چن لیا، غلط چن لیا، غلط چن لیا. یہ ہمارا تمہارا چننا نہیں ہے، پچھتاتے ہیں. ہمارے تمہارے چننے کا تو حال عجیب ہے. ایک شخص اپنے حلقہ انتخاب میں پہنچے الیکشن کے زمانے میں، تو دیکھا وہاں کچھ گندگی بہت نظر آئی، تو ازراہ ہمدردی بول پڑے، کیوں جی یہاں بھنگی نہیں آتا؟ ہمارے ہم میسر بھنگی کہتے ہیں، تو کیا یہاں بھنگی نہیں آتا؟ تو ایک جوان نے جواب دیا، جی حضرت آتا ہے مگر 5 سال کے بعد آتا ہے. وہ ہمارا چنا ہوا ہے نا. اور آگے چلے، آگے چل کر کے کسی بوڑھی عورت سے پوچھا، ماتا جی ووٹ ہمیں کو دینا. کا بیٹا میرا ووٹ منحوس ہوتا ہے، تجھی جیسا کڑیل جوان 5 سال پہلے میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے ووٹ دیا، پتہ نہیں اسے زمین نکل گئی، وہ آسمان پہ چلا گیا، آج تک دکھے ہی نہیں. تو بھی غائب ہو جائے گا. میرا ووٹ منحوس ہے. ہمارا تمہارا چننا اور ہے دوستو، مگر خدا کا چننا، اپنی بنائی ہوئی کائنات میں سے چننا. تو اب جب خدا نے چن لیا تو اولاد اسماعیل میں قبیلے کنانہ کا جواب نہیں. جب خدا نے چن لیا تو قبیلے کنانہ میں قریش کے خاندان کا جواب نہیں. اور جب خدا نے چن لیا تو خاندان قریش میں
ہاشمی گھرانے کا جواب نہیں، اور جب خدا نے چن لیا تو ہاشمی گھرانے میں محمد مصطفیٰ کا جواب نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زندہ باد، ماشاء اللہ۔ صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں اور چنے ہوئے میں سے چنا گیا۔ اور اس کے بعد جب خدا سے تم یہ پوچھو گے یہ کس کے لیے چنا، کس کے لیے چنا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے بندو ہم نے یہ تیرے لیے چنا ہے، نہیں، ان کو ہم نے اپنے لیے چنا ہے۔ پوچھا یہ دنیا کس لیے چنی ہے، دنیا کو کس لیے پیدا کیا، کہا دنیا ان کے لیے ہے، یہ میرے لیے۔ لقد خلقت الدنیا واہلہا لأعرفہم منزلتک وکرامتک عندی۔ اے محبوب ہم نے دنیا کو، اہل دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تیری معرفت کرا دوں، تیری عظمتوں کی پہچان کرا دوں۔ تو پہچان اس لیے کہ اگر تجھے نہیں پہچانے گا تو مجھے کیا پہچانے گا؟ میں نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے تجھے کیا۔ اور اے محبوب ہم نے تجھے ایسا چن لیا، اور چن کے جب دنیا والوں کو بھیجا تو میں نے بے شمار حجابات کے ساتھ بھیجا۔ تم کو اپنے لیے چنا ہے نا، جب اپنے لیے چنا ہے تو جو چیز میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنے لیے چنا ہے، میں نے اپنے لیے چنا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کو خدا ہی دیکھ رہا ہے، خدا ہی دیکھ رہا ہے، ارے خدا ہی اور کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا۔ ہاں ایک چیز تھی، خدا کو ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسا جمال تھا، ایک ایسا حسن تھا، اس حسن کو خدا یہ چاہتا میرا حبیب ہے تو اس کے صحیح جمال کو میرے سوا کوئی نہ دیکھ سکے، میرا حبیب ہے اس کے صحیح جمال کو میرے سوا کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ بھی بڑا احسان ہے کہ جمال پہ پردہ ڈال کے بھیجا، ورنہ ہم کیا تاولا تھے، ہم کیا تاولا سکتے تھے۔ مگر اس کے بعد خدا کو یہ بھی منظور ہوا کہ وہ صحیح جمال جو ہے وہ میرا حبیب تو دیکھ لے، جو میں دیکھتا ہوں وہ میرا حبیب دیکھ لے۔ دوستو معراج کی سفر کے فوائد کیا کیا ہیں علماء بتاتے رہیں گے، اور اس کی تفصیل میں اگر میں گیا تو وقت بہت لگ جائے گا، مگر میں نے سمجھا ہے کہ معراج کے سفر کا ایک راز یہ بھی تھا، کہ حبیب کو بلایا جا رہا ہے، حبیب آؤ اپنے کو خود دیکھو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا درجہ کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور شیخ الاسلام چلتا ہے سیرت مصطفیٰ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بات صرف زور خطابت کی نہیں ہے، دوستوں کچھ دکھانے کے لیے بلایا، اور دکھانے والے نے جو وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ رسول نے اپنی آنکھوں سے رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی، رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی۔ آپ کہو اب مجھے فیصلہ دو کہ رب کی سب سے بڑی نشانی ہے کیا؟ رب کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اگر تم کہو گے رب کی سب سے بڑی نشانی عرش ہے تو وہاں تو رسول کا قدم پہنچا۔ رب سب سے بڑی نشانی پامال نہیں ہو سکتی، وہاں رسول کا قدم پہنچا۔ جنت میں رسول کے ماننے والے تلاش کرو کائنات میں، رب کی سب سے بڑی نشانی وہ کون تھی جو وہاں تھی، جو معراج کے رات میں تھی، وہاں کچھ نہیں تھا تو میں نشانی کسے بتاؤ؟ اللہ بقا، اللہ بقا، اللہ
وہاں کوئی نہیں تھا، وہاں کبریا تھا، مصطفیٰ تھا، کبریا تھا، مصطفیٰ تھا، وہاں ذات تھی، یہاں رب کی نشانی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو ایسا چنا بلا کے دکھا دیا، اور تم اپنے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ آیت کبریٰ ذات مصطفیٰ آیت کبریٰ ہے، مگر یہ آیت کبریٰ اپنی حقیقت وہاں بے حجاب کرتی ہے جہاں سے جبریل کے پر جلتے ہیں، جہاں سے میکائیل کی رسائی نہیں ہے، فرشتوں میں بھی طاقت نہیں ہے کہ نور مصطفیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے۔ اسی لیے میں اس شعر کا یہی مطلب پسند کرتا ہوں، اس شعر کا، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر میں اوپر چلا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، تجلی کے فروغ سے۔ ویسے مکتب میں تو اور بھی معنی سکھائے جاتے ہیں، مگر مجھے جو پسند ہے وہ بتاتا ہوں کہ حضرت جبریل کہنا چاہتے ہیں، اے محبوب، جب آپ عالم بشریت سے گزر رہے تھے، لباس بشری آپ پر تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اور جب آپ عالم ملکوت سے گزر رہے تھے، ملکوتی حجاب میں تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، مگر اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے۔ اگر اب میں آپ کے ساتھ چلا تو آپ کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے جائیں رب، تو آیت کبریٰ کی جمال جہاں آرا کو دیکھنے کی طاقت نگاہ سیدنا جبرائیل کے اندر بھی نہیں ہے۔ حقیقت محمدیہ اگر بے حجاب ہو جائے، آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں، تو چنا اپنے لیے چنا، اور یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ جس کو اپنے لیے چنا، ہماری ہدایت کے لیے ہم میں بھیج دیا، یہ اس کا بڑا فضل۔ ورنہ اپنی چیز کون دیتا؟ جو چیز اپنی ہو وہ کسی کو کون دیتا ہے؟ یہ اس کی منت قدیمہ تو دیکھو کہ ہمارا بھٹکنا اسے پسند نہیں آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما کیفوتنا بھی ان تصلی علیہ، رسولوں میں چن لیا، یہ نہیں کہا کہ مولویوں میں چن لیا، عالموں میں چن لیا، قاریوں میں چن لیا، رسولوں میں چن لیا، سمجھا؟ اور درجہ بلند، درجہ بلند۔ یہاں پر جب ہم پہنچے درجہ بلند کا لطف اٹھانے کے لیے، سب سے پہلی ذات حضرت آدم کی سامنے آئی، سب سے پہلی ذات حضرت آدم۔ اور حضرت آدم کی یہ شان ابھی آپ سن چکے، ملائکہ کو حکمہ سجدہ کرو، اور تحقیق یہی ہے سارے ملائکہ جھکے، اس میں حضرت جبریل بھی ہے، حضرت میکائیل بھی ہے۔ بہت ہی شارٹ انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں، سب جھک گئے، کس کے آگے؟ حضرت آدم کے آگے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اب تک کوئی ایسا ہمت والا پیدا ہوا جو اپنے کو کہ ہم حضرت جبریل کی طرح؟ ابھی تک تو نہیں بولا۔ فرشتوں میں کسی بھی فرشتے کی طرح اپنے کو بتا نہیں بولا، کسی طرح سے نہیں، کوئی تعویل توجیہ کر کے اپنی طرح بنا لے، ارے یہی کہہ دے وہ بھی مخلوق میں بھی مخلوق، دور کی کوڑی لے آئے، ہمت کسی کی نہیں۔ اور یہ فرشتے حضرت آدم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو جب تو جھکنے والوں کی طرح نہیں بن سکا، جب تو جھکنے والوں کی طرح نہیں بن سکا تو اس کی طرح کیسے بنے گا جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اس کی طرح کیسے بنے گا؟ اور جب اس کی طرح نہیں بن سکا تو جو ان پہ درجہ بلند، جو ان پہ درجہ بلند۔ ارے دوستو، جھکانے والے نے، میں نے یہ سوچا عالم خیال میں کہ اے خدا،
فرشتوں کا سر تو نے حضرت آدم کے آگے جھکا دیا، محبوب کے لیے کیا رکھا؟ سر جھکا دیا، محبوب کے لیے کیا رکھا؟ حبیب کو جو تیرا اپنے لیے جسے چنا تھا اس کے لیے کیا رکھا؟ فرشتوں کا مقدس سر تو ادھر جھک گیا، حضرت آدم کے آگے جھک گیا۔ جواب ملے گا نادان تو نہیں جانتا، اتنا سمجھا، فرشتوں کا سر جھکا، ایک بار جھکا پھر نہیں جھکا۔ اس جدو امر ہے جو تکرار کی مختصی نہیں، حکم دیا اس جدو تو سر جھکایا، تو ایک بار جھکایا پھر نہیں جھکا۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے محبوب کو کچھ نہیں دیا، ان کو اگر میں نے مسجود ملائک بنایا تو محبوب کو محبوب خلائق بنایا۔ آدم کے آگے سر جھکایا، محبوب کے آگے دل جھکا دیا، محبوب کے آگے دل جھکا دیا، سر ایک ہی بار جھکا تھا، دل کو ہمیشہ جھکا رہنا ہے۔ دل اگر کبھی وہاں تو سر جب جھکا تو اجازت مل گئی اب اٹھا لو، اور یہاں دل جھک گیا اجازت نہیں اٹھاؤ، اجازت نہیں اٹھاؤ۔ ذرا سا خیال کرے، ایسا جھکا دیا، اور واقعی دنیا نے اپنا محبوب اگر نہ بنایا ہوتا تو اونٹ سجدہ کیوں کرتا؟ نبی کا سجدہ کس نے کہا کیا؟ اونٹ نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہ بھی اونٹ تھا پاگل، قریب جانے سے لوگ ڈرتے تھے۔ نبی کو خبر ہوئی چلے، لوگوں نے کہا حضور پاگل ہے، مگر سرکار نہیں رکے، چلے۔ رفتار بتا رہی ہے کہ پاگلوں کو میں نہیں درست کروں گا تو کرے گا کون؟ رفتار بتا رہی ہے۔ اور پھر چلے، جب سرکار چلے تو وہ پاگل دوڑتا ہوا آیا اور سجدہ کیا۔ اتنا ہوشیار کیا سمجھے؟ جانور وہ بھی پاگل اور رسول کی بارگاہ میں ہوشیار، رسول کی بارگاہ میں ہوشیار، اور یہ لوگ وہ بھی ہوشیار اور رسول کی بارگاہ میں آئے تو پاگل ہو جائے۔ ذرا سا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات۔ یہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کے دل کے اندر بھی ایک حرکت پیدا ہوئی، اور صحابیوں کی زبان سے نکلا نحن حقا نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کا سجدہ کریں۔ یاد رکھو جو سجدے کی بات ہے جو اونٹ نے کی تھی، جو انہوں نے چاہی، وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ نہ اونٹ کسی کو اپنا معبود بنا سکتا ہے، نہ کوئی اور اپنے کسی کو معبود بنا سکتا ہے، تو سجدہ عبادت کا سوال نہیں، سجدہ تعظیمی ہی کی بات تھی۔ تو اب ایک اشتیاق پیدا ہوا، مگر نبی نے سروں کو روک دیا کہ اگر غیر خدا کا سجدہ، خدا کے سوا کسی کا سجدہ اگر جائز ہوتا، میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں۔ تو نبی نے ہمارے سر کو روک لیا، ہم مکلف تھے، ہم شریعت کے پابند تھے، ہم پر پابندی لگ گئی۔ اونٹ غیر مکلف تھا، اس نے اپنی تمنا نکال لی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور دوسرے پہلو پر آپ چاہیے، حضرت آدم کا سجدہ تو ہوا، کیوں ہوا؟ اب یہ دوسرے پہلو پہ آپ حضرت امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل نور محمد، یعنی فرشتوں کو جو حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ نور محمد ان کے پیشانی جلوہ کرتا ہے، نور محمد ان کی پیشانی میں تھا۔ امام قسطلانی نے بھی اس کو دوسرے انداز سے کہا
ہوا صلی اللہ علیہ وسلم هو المقصود من خلق آدم من ثم لم يكن سجود الملائکہ الا لنور محمد. یعنی تخلیق آدم سے مقصود نور مصطفیٰ ہی کا ظہور تھا، لہذا جو سجدہ ملائکہ تھا وہ اسی نور کے لیے تھا. کیا سمجھے؟ تعظیم نور کی، رخ اس نور کے مکان کی طرف. حضرت آدم کا پیکر وہ نور مصطفیٰ کا گھر تھا، وہ بیت النور تھا. رخ گھر کی طرف، سجدہ گھر والے کا. رخ گھر کی طرف، سجدہ گھر والے کا. ارے کیا تم نہیں کرتے؟ رخ کعبہ کی طرف، سجدہ کعبے والے کا. رخ کعبے کی طرف، سجدہ کعبے والے کا. تو رخ بیت النور اور سجدہ اس نور کے لیے. ذرا صاحب خیال کر. اور میں سنو، عارفین تو کچھ اور آگے بڑھ کے بولتے. عارفین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف، جہت سجدہ ہم کعبے کو بناتے ہیں تو کعبہ ہمارا جہت سجدہ نہیں ہوتا. اصل میں قصہ ایسا ہے نا کہ ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے. ہمارے جسم کا قبلہ کعبہ اور ہمارے روح کا قبلہ. جسم کا قبلہ تو کعبہ ہے. جسمانی عبادت میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری. اور روح کا قبلہ یہ حقیقت محمدیہ. اور حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، کعبے کے اندر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عارفین جب رخ کرتے ہیں تو وہ کعبے میں جو حقیقت محمدیہ ہے، جو حقیقت محمدیہ ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں. روح ادھر متوجہ ہے، جسم کعبے کی طرف متوجہ ہے اور عبادت خدا کی ہو رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سا سوچو. اور پھر اس سوال کا ایک تیسرا جواب کہ ایک شرافت حضرت آدم کو حاصل ہوئی. ان کی کرامت و شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. فرشتوں سے کہا، مگر دیکھو نبی کریم کی شرافت و کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سارے ایمان والوں سے کہا، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب سے کہ نبی پہ درود بھیجو. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی اور اس کے سارے فرشتے، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے. تو ایمان والو تم بھی بھیجو. اب آپ خیال کریں کہ وہاں مشرف کیا گیا حضرت آدم کو ملائکہ کے سجدوں سے، اور یہاں مشرف کیا جا رہا حبیب کو. ساری کائنات کے درود، اپنے درود اور کائنات کے درود سے وہاں سجدہ ذالکا وقع وانقطع، وہ سجدہ ہوا بھی ختم بھی ہو گیا. وہ تشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ مستمر ابدا. اور درود والی جو شرافت ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. درود والی شرافت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. سجدہ ایک بار ہوا معاملہ ختم. اور دوسری بات ہے سجدہ تو صرف فرشتوں نے کیا، درود خدا بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، مومنین بھی بھیج رہے ہیں. دوستو اس مقام پر ایک بات میرے خیال میں تقریب فہم کی نیت سے لوگ آسان انداز سے بیان کر کے گزر جاتے ہیں. بہت آسان، سمجھانا آسان ہے کہ خدا کا درود اور ہے
ملائکہ کا درود اور ہے، مومنین کا درود اور ہے. سمجھا؟ خدا کا درود کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا. اور ملائکہ کا درود کیا ہے؟ استغفار. اور مومنین کا درود کیا ہے؟ طلب رحمت. تو مطلب یہ جو خدا کر رہا ہے وہ اور ہے، جو فرشتے کر رہے ہیں وہ اور ہے، اور جو مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ بات سمجھ میں تو سب کی آسانی سے آ جاتی، مگر میں سوچنے لگا کہ جب سب اور ہے تو ایک ساتھ بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ تعویل کر رہے ہیں خدا کا درود یہ ہے اور مومنین کا درود یہ ہے، فرشتوں کا درود یہ ہے، تو خدا یہ بات تو ہر جگہ کر سکتا تھا نا. خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ ایمان والو میں نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو. میں نماز پڑھتا ہوں، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھو. اور پوچھے گا خدا کی نماز یہ ہے، فرشتوں کی نماز یہ ہے، بندوں کی نماز یہ ہے. خدا بھی نماز پڑھتا، کیا مطلب؟ نمازیوں کا رحمت نازل کرتا. یہ اس کی نماز ہے. فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اے ایمان والو میں بھی حج کرتا ہوں، تو بھی حج کر. اور پھر تعویل کے میدان میں جاؤ، خدا حج کر رہا، مطلب ہمیں حج کی توفیق دیتا، حاجیوں پر رحمت نازل کرتا، حاجیوں کو معاف کرتا. یہ اس کا حج ہے. ہم جا کے چکر لگا کے آتے ہیں، یہ ہمارا حج ہے. اے مومنو، اے ایمان والو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو بھی روزہ رکھ. کیا مطلب؟ خدا کا روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے داروں پر اپنی رحمت کو نزول فرماتا ہے، روزے داروں پر اپنی جزائے خاص نازل فرماتا ہے. ہمارے روزے کا مطلب وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں. تو ایسی تعویل تو ہر جگہ چلتی. یہ درودی میں کیوں؟ یہ درودی میں کیوں؟ اسی لیے میرا یقین و ایذان یہ کہتا ہے کہ یہاں وہ معاملہ نہیں ہے. خدا جس طرح کا درود خود بھیجتا ہے اسی درود کا حکم دے رہا، اسی درود کا حکم دے رہا. اور ویسے ہی درود فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ویسے ہی ایمان والو جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا بھیجو. میرے نبی کے پاس جیسا میں بھیجتا ہوں ویسا بھیجو. اس کے بعد ایمان والوں نے سوچا کہ حکم بڑا کڑا ہے، امر بہت سخت ہے، یہ ہماری طاقت کے باہر ہے کہ ہم خدا جیسی رحمت نازل کریں یا خدا جیسی بات کریں. ہم خدا جیسا بھیجنا چاہتا ہے. نبی کی شان خدا کے سوا کون جانے؟ ان کی شان کے لائق درود کون ہے یہ وہی جانے. ان کے شان کے لائق درود کیا ہے وہ کوئی جانے. تو ہم خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اے خدا تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جیسا تو نے حکم دیا، جیسے مسائل سامنے آئے ہم نے پڑھ لیا. تو نے ہمیں روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا. تو نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے اس کے ارکان. مگر اب یہ تو بڑا حکم دے رہا ہے بہت زبردست، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. ہم کیسے تیرے حبیب پر درود کا ہدیہ پیش کریں؟ ان کی شان ہمیں کیا پتا. تو اے اللہ، اللہم صلی، اے اللہ تو ہی بھیج دے، تو ہی بھیج دے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک. اے اللہ تو ہی بھیج دے. ورنہ بتاؤ جب کہ اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، تو ہم نے یہ تو نہیں کہا اے اللہ تو قائم کر، نہیں کہا نا. اور یہ صلو، تو اس کا جواب ہے صلی. خدا ہم سے کہتا صلو، خدا ہم سے کہتا صلو. تو درود ہم خدا سے کہتا صلی. اللہم صلی وسلم وبارک. وہ ہم سے کہتا ہم صلو وسلمو، اور ہم اس سے کہتے ہیں صلی وسلم، صلی وسلم. اے خدا یہ حکم بڑا سخت ہے،
اس پر हम अमल नहीं कर पाएंगे, ताकत नहीं है, तू ही जानता है तेरे महबूब की क्या ताकत है। और वहाँ हदीस दुरूद सलाम की शान का पेश करना चाहिए, तो ए खुदा तू ही भेज दे, तू ही भेज दे, तू ही भेज दे। अब आप सोचेंगे फिर हमारे पढ़ने का क्या फायदा, वो तो भेज ही रहा। जब यही बात है तो हमारे पढ़ने का फायदा ये है कि जो अल्फाज हमारी जुबान से दुरूद के निकलेंगे, जो अल्फाज दुरूद के निकलेंगे, खुदा कादिर है जब चाहे जौहर को अर्ज कर दे, अर्ज को जौहर कर दे, लफ्जों का जामा पहना दे, जो चाहे कर दे। तो हमारे इन अल्फाज को, इन कलमात को जब ये ऊपर चढ़ेंगे या फरिश्ते लेकर जाएंगे तो खुदा इन्हीं कलमात को अपनी कुदरत कामिला से इस तरह का दुरूद बना देगा जो नबी की शान के लायक हो, जो नबी की शान के लायक हो, नबी की शान के लायक हो। तो इन्हीं कलमात को, इसी जज्बे इखलास को वो दुरूद में बदल देगा और फिर उसको एक नूर के तख्त में रखकर फरिश्तों से कहेगा, ले जाओ मेरे हबीब की बारगाह में, ले जाओ मेरे हबीब की बारगाह में, ले जाओ मेरे हबीब की बारगाह। वैसे दोस्तों हबीब तो खुद भी सुनते हैं, खुद भी सुनते हैं मगर पेश भी किया जाता। दुरूद का मामला ऐसा है कि खुद सुनते भी हैं मगर पेश किया जाता। देखो खुद सुनना और बात है, पेश किया जाना और बात है। और दरूद पेश करने का इतना एहतमाम है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। हर इंसान के साथ वैसे तो तहकीक कीजिए तो 60 फरिश्ते हर वक्त साथ रहते, मगर 5 को तो आप आसानी से समझ लेंगे। 5 फरिश्ते, एक दाएं, एक बाएं, एक सीने के सामने, एक पुष्ट पर, एक पेशानी के करीब। दाएं वाला नेकी लिखता है, बाएं वाला बुराई लिखता है, सामने वाला नेकी की तरगीब करता है, पीछे वाला मकरूहात से रोकता है। और पेशानी वाले की ड्यूटी क्या है? जब दुरूद पढ़ो बारगाह रिसालत पहुंचाए, जब दुरूद पढ़ो बारगाह रिसालत में पहुंचा दे। तो ये पेशानी वाला तो जो पहुंचाता ही है। और कुछ फरिश्ते घूमने वाले भी चक्कर लगाते हैं, जो दूध पढ़ा लेके पहुंच गए तो सुबह वाले शाम को पहुंचे, शाम वाले सुबह को पहुंचे। ये सिलसिला और हफ्ते हफ्ते का जो अमल जाता है उसमें भी दुरूद। और फरिश्ता किस तरह से पेश करता, ये अल्लाह के रसूल फलां के बेटे फलां ने दुरूद भेजा, फलां के बेटे फलां ने भेजा। सरकार ने सुना, मगर इस पेश करने में जो उम्मत का एजाज है, इस पेश करने में जो उम्मत का एजाज है, सरकार ने तो अपने मुबारक कान से सुना, मगर सरकार ने जो सुना, अब फरिश्ते अपनी मुबारक जुबान से उस बंदे का नाम ले रहे हैं, उस बंदे का नाम अपनी मुबारक जुबान से और मुबारक बारगाह में ले रहे हैं कि फलां के बेटे फलां ने दुरूद भेजा, दुरूद भेजा। तो मतलब ये है, अब अगर तुम ये चाहते हो कि हर आन हर सेकंड तुम्हारा नाम रसूल की बारगाह में लिया जाए, दुरूद पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जनाबे वाला, अब यहाँ पर बात और आगे बढ़ती है। तो चुन लिया, आप ये कहेंगे चुना रसूल को और पहला खलीफा बनाया हज़रत आदम को, यही तो है ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तो जिसे चुना था उसी को तो पहले भेज दिया होता। इस मुकाम पर जब मैं पहुंचता हूं तो मैं उलमा से कुछ सीखना चाहता हूं। खुदा का खलीफा, ये खलीफा के माना क्या है और खलीफा की जरूरत कब है? खलीफा खल्फ से बना है ना, खल्फ के माना पीछे, बाद में आने वाला, वही तो खलीफा होगा। और जो खुदा आगे पीछे से पाक हो और जिसके बाद का कोई तस्वुर ही ना किया जा सके, उसका खलीफा कैसे?
ارے بھائی ہم کسی کو نائب کب بناتے ہیں؟ جب خود نہ رہیں. آپ کے مولانا جب کبھی چھٹی پہ جاتے ہیں اپنا نائب بنا دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھا دینا. ایسے ہی ہوتا نا, جب خود نہ رہیں تو بنائے نا. تو وہ کون سا وقت ہے جب خدا خود نہیں؟ تو خلیفہ کس؟ تو حضرت آدم خدا کے خلیفہ. حالانکہ قرآن میں تو یہ کہ ہم نے خلیفہ بنایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس میں کہا کہ خدا کا خلیفہ. یہ تو آپ نے اپنے کو سمجھایا نا. خلیفہ اگر کہو یہ خدا کے خلیفہ, حالانکہ اس کے معنی دوسرے بھی نیابت کا معنی لے سکتے ہیں, تعویل کی جا سکتی ہے, مگر سوال تو پہلے ہوا کہ جو آگے پیچھے سے پاک, جو ہمیشہ رہنے والا, اس کا خلیفہ کیا؟ تو یہ خدا کے خلیفہ کیسے؟ خلیفہ اسی کے ہو سکتے ہیں جو دھرتی پہ نہ ہو, جو یہاں ابھی نہ ہو, اس نے اپنے کام کو ابھی شروع نہ کیا ہو, اسی کے خلیفہ ہو سکتے ہیں. تو جب تم تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے اعتراف کرنا پڑے گا حضرت آدم یہ خدا کے خلیفہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے خلیفہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابھی صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چونکہ نور مصطفیٰ وہی مقصود کائنات ہے, مگر وہ ابھی آیا نہیں ہے, اس کا کام ہونا چاہیے, اس کا کام ہونا چاہیے. تو حضرت آدم کو نور مصطفیٰ کا نائب و خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا. تو یہ خدا کے خلیفہ کے آگے نہیں جھکایا گیا تھا, مصطفیٰ کے خلیفہ کے آگے جھکایا گیا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ. تو جب مصطفیٰ کے خلیفہ کے آگے نہ جھکنے والا مردود ہو گیا تو مصطفیٰ کے آگے نہ جھکے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک عارف کامل کی ایک عبارہ سنا دوں تاکہ آپ کو مزید طمانینت حاصل ہو جائے اور شیطان آپ کو وسوسہ نہ دے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا یہ قول ذہن میں رکھو. اول نائب کان له صلی اللہ علیہ وسلم آدم. حضرت شیخ اکبر کہتے ہیں کہ رسول کے سب سے پہلے نائب کا نام آدم ہے. یہ ان کے خلیفہ اور کار خلافت انجام دیا. حضرت آدم سے پہلے رسول کی نبوت تھی, حضرت عیسیٰ کے بعد رسول کی رسالت ظاہر ہوئی. اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں یہ سارے انبیاء انہی کی خلافت ادا کر رہے ہیں, انہی کی نیابت ادا کر رہے ہیں. تو چن لیا چننے والے نے, ہمیشہ کے لیے چن لیا. اب معلوم ہوا کہ اب سیرت مصطفیٰ پر کے عنوان پر وہی مضمون بیان کرنا صحیح ہوگا جو ان کی شان اصطفائی کو ظاہر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.